آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں بلکہ ان کے انڈورس کر رہے ہیں اپلیکیشن کو کہ جو کچھ بھی اپلیکیشن کا مدعا ہے آپ اس کے گواہ ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں لندن پلاننگ میں ارشد شریف کو اور عمران خان کے قتل کے بارے میں ان خفیہ میٹنگ 4 میٹنگ ہوئی جس میں ناصر بٹ صاحب مجھے لے کے گئے اور میں اس میں موجود تھا اور میں چشمدید گواہ بھی ہوں اور میں ایک زندہ انسان آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور گواہی دوں گا۔ اچھا وہ بتائیے گا میٹنگز کا کیا متن تھا، کون کون لوگ تھے اور ہوا کیا، ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا؟ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ میاں صاحب نے بولا جی کہ اس کو عوام کو چاہیے تھا کہ اس کو گریبان سے پکڑ کر باہر لے آتے، مگر اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جس پر انجم چودھری جو یوتھ ونگ کے صدر ہیں انہوں نے بولا جی کہ اس کا ابھی ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ اس کو قتل کروائیں۔ تو انہوں نے یہ ایگری کیا کہ بالکل میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، پہلے ذرا مریم صاحبہ آ جائیں تو اس کے بعد اس کا ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے بعد 2-3 میٹنگ میں انہوں نے مجھے بلایا جس میں ارشد شریف کا تو مرڈر ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے بولا تھا کہ کینیا یا دبئی میں آپ کی اگر کوئی اپروچ ہے تو ادھر بھی کام کروا دیں، ناصر بٹ نے بولا تھا۔ تو میں نے کہا میرا ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو انہوں نے بولا کہ گجرات میں آپ کا مجھے پتہ چلا کہ آپ ڈنڈی بٹی مضبوط ہیں، تو ادھر رانا سنالا جو ہے نا وہ وزیر آباد میں جگہ دیں گے جب لانگ مارچ شروع ہوگا، تو ادھر آپ کے جو شوٹر ہیں اس کو کل کریں۔ تو میں جی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی سینسٹیو پلاننگ جو تھی وہ اتنے لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو سکتی تھی؟ نہیں تھے، میں ناصر بٹ جو لاسٹ تھی نا میٹنگ اس میں ناصر بٹ اور میاں صاحب تھے، تو انہوں نے بولا جی کہ جگہ بھی دیں گے تو آپ کے شوٹر عمران خان کو قتل کریں گے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو میں نے بٹ صاحب کو بولا جی کہ میرے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے بولا جی کہ میاں صاحب بڑے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ آپ 20 سال سے پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور آپ کی میں نے کافی عزت بھی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے۔ تو میں نے کہا جی میں پارٹی کے لیے اچھے کام کر سکتا ہوں، میں مگر کسی کا مرڈر نہیں کروا سکتا، تو مجھے آپ چاہے تو مجھ سے استعفیٰ لے لیں یا مجھے نکال دیں۔ تو اس کے بعد پھر کام جب آپ نے انکار کیا تو پھر آپ کو اپروچ کیا گیا یا کہا گیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، یا بھی جب آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں کورٹ پولیس اسٹیشن میں خلاف اس لیے جب ان کو میں نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا میڈیا پہ دیکھا، تو میں نے پھر ان کو اپروچ کیا کو میرے پاس ساری میٹنگز ہیں موجود ہیں، ملک صاحب کے میں گھر گیا، ان کو بتایا، یہ سوئے ہوئے تھے، ان کو بتایا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جس کو بھی بتایا کہتے ہیں کہ میں اپروچ کرتا ہوں کہ خان صاحب کو۔ طارق بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے کچھ لوگوں کے نام لیے اس حملے کے بعد، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نام لیے تھے وہ کچھ اور لوگوں کے نام تھے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے پرچہ کٹوایا تھا وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ کٹوایا تھا، کافی دیر پولیس سے میٹنگ کے بعد انہوں نے 12 ہمارا پرچہ کاٹ لیا تھا، مگر پولیس والے نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی ہمیں ڈائریکٹ ایویڈنس مل جائے تو اس پر ہم بہت اچھا ایکشن لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیم شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب ٹی وی پہ مجھے دیکھا، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا کہ ایگزیکٹلی پلاننگ کیسے ہوئی۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھیں آپ پاکستان کی خاطر باہر نکلیں اور آ کر پولیس کو بتائیں۔ کل ہم 2:30 بجے تک پولیس اسٹیشن رہے، 8 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک ہماری جو ہے وہ میٹنگ چلتی رہی ہے پولیس کے ساتھ۔ انشاءاللہ اب اس پر جو ہے نا ایکشن ضرور ہوگا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ برطانوی قوانین الاؤ تو کرتے ہیں کہ اس طرح کے کنسپائریسیز کو انویسٹیگیٹ کر سکیں، لیکن شاہ صاحب کا جو بیان ہے یا باقی ایویڈنس ہیں آپ کے نزدیک کتنے مضبوط ہیں کہ اس کیس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہونا تو اس پر ایکشن ضرور ہوتا ہے، اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے نا ان کی ایویڈنس پر اریسٹ ضرور ہوں گے، اور دوسرے جو کنسپیریٹرز ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا، پولیس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گی، اور انشاءاللہ ہم بڑے آپٹیمسٹک ہیں کیونکہ یہ UK ہے، پاکستان تو ہے نہیں ہے جہاں پر آپ اپنا پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر کے اپنے آپ کو بچا لیں، یہاں تو ہر بندے کو قانون کے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی۔ شاہ صاحب نے الزام عائد کیا ہے کہ جب میٹنگز ہوئی تھی عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اور ارشد شریف کو، تو وہ اس کا حصہ تھے مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی طرف سے ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ سمجھا کہ ملک کے لیے نقصان ہے، اسی لیے آج وہ پارٹی کو چھوڑ کر طارق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ اس کیس کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خلاف کارروائی کامیاب بنائی جا سکے۔ جی